آج ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. بزرگوں کا نام تو ہم لیتے ہیں کہ ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں، اس کو بھی ہم مدار پر جاتے ہیں. ہم قطب الدین کے مدار پر گئے، فاتح پڑھی، محبوب الہی کے پاس ہم گئے، وہاں بھی گئے، اور چراغ دہلوی کے پاس وہاں بھی گئے. لیکن حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی یہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں. یہ محبوب الہی کے بڑے خاص خلیفہ ہیں یہ، اور ان کی شہرت اتنی تھی پوری دہلی کے اندر کہ ہر طرف انہی کے چرچے رہتے تھے. نصیر الدین چراغ دہلوی. لیکن آج سے نہیں بلکہ یہ پہلے سے ہی ایک چلا آ رہا ہے کہ اگر اللہ کسی کو عزت اگر دیتا ہے تو پہلے اپنے ہی اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. تو کسی نے آ کر کے بادشاہ نے کہا، بادشاہ سلامت، نصیر الدین چراغ دہلوی کی تو بڑی شہرت ہے، جہاں بجا اسی کے چرچے ہوتے ہیں، جہاں بجا اسی کے گن گائے جا رہے ہیں. کہا کہ اچھا. اس نے کہا بادشاہ نے، چلو بھائی وہ اللہ والے آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، ہمیں کیا لینا دینا. لیکن کسی نے مشورہ کیا، بادشاہ اگر آپ نے ابھی تک ان پر کنٹرول اس وقت نہ کیا تو کل کو وہی آپ کی حکومت کا تختہ الٹ دیں گے. سمجھے نہیں؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے. نصیر الدین کو اپنے دربار میں بلایا اور بلا کر کے کہا کہ آپ ہم سے ایک بات کا معاہدہ کریں کہ آپ ہمارے اس شاہنشاہ میں جہاں ہم بیٹھتے ہیں یہاں آپ کو نوکری کرنا ہوگی. سمجھے؟ نوکری کرنا ہوگی. لیکن کہاں اللہ والا اور کہاں ایک بادشاہ اور کہاں ایک فقیر اور کہاں ایک درویش اور کہاں اس محبوب الہی کا بالکل مرید خاص. وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے اس بات کو؟ کہا کہ میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں لیکن تیرے بالوں پہ نہیں کروں گا. کہا کہ اچھا نہیں کرو گے تو حضرات کیا تکلیف کیا سزا اس ظالم بادشاہ نے دی تھی حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کو، کہ تاریخ میں آتا ہے کہ یہ جو ہنسلی کی ہڈیاں ہیں اس میں سوراخ کیا، ایک سوراخ ادھر کیا اور ایک ادھر کیا. تو اس طریقے سے نصیر الدین چراغ دہلوی کو اوپر لٹکایا تھا. کہا کہ ہم سب کچھ تو دے سکتے ہیں لیکن نبی نے جو اصول قانون بتائے ہیں اس سے ہم کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. نہ کتابوں سے نہ کالج کے حیدر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. دین بزرگوں ہی کا تصرف ہے. جو آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، جو آج جا بجا خانقاہیں کھلی ہوئی ہیں، اللہ حوالوں کے مدارات پر ہم جا کر کے آرزو کرتے ہیں، تمنایا کرتے ہیں. لیکن آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ادھر ہم گئے فوراً کام ہو جانا چاہیے. میاں ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے تب کامیابی نہیں ملتی، اور آپ کیسا کامیابی ملتے؟ لیکن عقیدت بھی ہونی چاہیے. لیکن کہا، لیکن جب تکلیف برداشت بار ہوئی تو مریدوں نے کہا حضور بد دعا کر دیں. کہا کہ نہیں، یہ دعا کرنے کی جگہ ہے تو مسلمان ہی. لیکن حضرات پھر مشورہ کیا کہ ایسا کیا جائے کہ یہ اس بات پر راضی نہیں ہے تو ایسا کرو، صرف بادشاہ کا کرتا پہنانے کے لیے، بادشاہ کا کرتا پہنانے کے لیے نصیر الدین چراغ دہلوی کو رکھ لیا جائے، رہے گا. لیکن آپ اس بات پر راضی ہوئے. اب روز آتا تھا بادشاہ اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی آپ بادشاہ کو کرتا پہناتے تھے، جو بند اس کے لگے ہوتے تھے وہ باندھتے تھے. ایک مہینہ کئی مہینے گزر گئے. لیکن جلنے والوں نے کہا یہ تو اس کام میں بڑا مہارت حاصل ہو گئی، اب بھی بادشاہ اس کا گرویدہ ہے. کہا کہ ایسا کیا جائے، بادشاہ کو مشورہ دیا کہ آپ ایک دن تاخیر سے جائیں. تاخیر، اور وہ آتا تھا بادشاہ ظہر کے بعد. اب ایک دن تاخیر ہوئی اور یہاں تک تاخیر ہوئی کہ عصر کی نماز ہو گئی اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کرتا لیے کھڑے ہیں. ادھر نماز کا وقت جا رہا ہے اور وہ بھی نماز جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، اے ایمان والو نماز کو قائم کرو، خاص کر درمیانی نماز کی. اب حضرت نصیر الدین بڑے چکر میں ہے کہ ادھر تو نماز آ رہی ہے، ادھر ابھی تک بادشاہ نہیں آیا. لیکن حضرات غصہ آیا تو کب آیا؟ جب نماز چھوٹی جا رہی تھی. ایسے وقت میں نصیر الدین کے پاس وہ بادشاہ آیا کہ مغرب وقت ہو چکا تھا. اب بادشاہ کو
نماز بھی ادا کرنی ہے، لیکن حضرات جب غصہ آیا تو حضرات محترم کسی نے کہا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہے، تو وہ ہو کے عمل پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر ہے۔ حضرات محترم اس نے جب کہا، نصیر الدین چراغ دہلوی نے جب بادشاہ کو کرتا پہنایا، وہ کرتا پہنانے کے بعد جب اس کا بند باندھا تو اب دل سے نکلی، کہا بانگ تو نصیر الدین رہا ہے، بانگ تو نصیر الدین رہا ہے، اور اس ہزار بند کو غسال کھولے گا۔ جو بات نکلے لبے مومن سے وہ بات حقیقت میں تقدیر الہی ہے۔ باندھا تو نصیر الدین ہے، کھولے گا غسال۔ غسال کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تختے پر پہنچنے والا ہے، تو اللہ نے ایسے حالات پیدا فرما دیے کہ رات ہی کو اس کے بیٹے نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور صبح کو جو کرتا پیدا ہوا تھا وہی غسال نے اس کے ادار کھولا۔ حضرات تو ان خانقاہوں سے، لیکن ہمیں جو ہے اس کا وقت ہی نہیں ہے۔ خانقاہوں میں اگر یہاں سے کچھ بھی نہ صحیح تو ان اللہ والوں کی جو راستے ہیں وہ مل جائیں گے، یہی بہت کچھ ہے۔ یہاں آ کر کے بیٹھے آپ، اور حضرات محترم اگر اجازت دیں تو ایک بات اور کہہ دوں بس۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت کرخی حضرت سری سبتی رحمت اللہ تعالی علیہ، نہیں دیکھو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں صبر کی آخری منزل پر فائد ہوتے ہیں۔ آپ انہیں کچھ بھی کہو کہ اچھا ایک بات سنیں آپ، حضرت صابر پاک نے جو 12 سال تک کچھ نہیں کھایا تو آخر ان کو آیا کہاں سے؟ کھایا تو ضرور ہوگا، لیکن یہ اللہ والے فنا فی اللہ فنا فی الرسول میں اتنے مستغرق ہو جاتے ہیں کہ ان کو رزق ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنین کی جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اللہ نے مومنین کی جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ان کی گزر جانے والی گھڑیاں آنے والی گھڑیوں سے بہتر، ان کی بہتر گھڑیاں ہیں، جو گھڑیاں گزر گئی ہیں اور جو آ رہی ہے وہ بہتر ہے۔ حضرات محترم انہوں نے کہا، اور ان کے پاس کون گیا؟ محمود غزنوی، کھول دو اس کو، محمود غزنوی ان کے پاس گیا، اور جانے کی بات کا حضور سے میں بہت پریشان ہوں، میں نے کئی قلعے